کہ چٹان ہل نہیں رہی، راستے کو ہم خود نہیں موڑ سکتے، چلو اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صورتحال بتلائی، آپ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں موقع پر آپ تشریف لائے، دیکھا واقعی زبردست چٹان ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ کدال لی اور آپ نے ایک کدال ماری تو دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر ایک بال پڑ گیا، یوں کہیے کہ ٹوٹنے والی ہو گئی، پھر دوسری ماری تو وہاں سے ذرا سرک گئی، اور تیسری ماری تو رڑک گئی۔ 3 مار کے اندر وہ چٹان کے جو صحابہ جہاں تھک چکے تھے وہ چٹان وہاں اپنی جگہ سے ہل گئی۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی روشنی میں جب اس سے چنگاریاں نکلیں، کدال ماری گئی اس پر لوہے کی، تو خالص ٹھوس پتھر کے اوپر جب لوہے کی ضرب دی جاتی ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکل آئے گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تم فتح کر سکو گے اس کو۔ کہاں اس وقت غزوہ خندق سن 5-6 ہجری میں، اور کہاں جناب وہ ملک روم اور فارس کے وہ شاہی محلات۔ تو یہ 2 باتیں ہیں۔ دوسرا اور واقعہ اسی موقع کا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ، دشمن چونکہ قریب آیا جا رہا ہے، اس لیے دن اور رات اس خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ دن ہے اور نہ رات ہے۔ کس کو کھانے کی فکر؟ مزدور پیشہ لوگ مزدوری کر لی تو کھا لیا، اور پھر وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کل اور پرسوں کے واسطے بچا کے رکھیں۔ وہاں تو توکل پر جو ہے وہ ساری بیس تھی اس معاشرے کی، تو ویسے بھی مزدور پیشہ لوگوں کے ہاں کہاں جمع پونجی ہوتی ہے، اور اس زمانے کے اندر تو یہی صورتحال تھی۔ ویسے بھی مدینے کی مسلم سوسائٹی کو بڑے زیادہ عرصہ نہیں تھا، وہاں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ اور اس میں جو ہدایت ان کو دی گئی تھی اس کا بھی تقاضا یہ تھا کسی کے پاس جمع نہ رہے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ وہاں سے ہٹیں اور جا کر کھانا کھا لیں۔ بھوک کے ماری بیتابی کو آخر تھوڑا سا اس کو روکنے کے واسطے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ پتھر باندھنے سے کم سیدھے تو کھڑے ہوں گے، ورنہ پیٹ تو جا کر کمر کو لگ گیا تو کام کیسے ہوگا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ملجا اور ماوا ہیں، جو کچھ دکھ اور درد بیان کرنا تو کس سے کریں؟ اللہ کی ذات تو سب جگہ، اور آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول کی ذات، انہی سے کہا جائے۔ جا کر عرض کیا یا رسول اللہ، کیسا ہم پر وقت آیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی دعا فرما دیں، یہ غرض تھی کہ کیسا وقت ہم پر آ پڑا ہے، دشمنوں نے کیسا ہم کو مجبور کر دیا ہے، اور بھوک کی وجہ سے بیتابی ہے کہ ہم نے پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ نے تسلی دینے کے واسطے آپ نے اپنا بھی کرتا اٹھا کے دکھا دیا، تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی حالت اس سے زیادہ متغیر ہو چکی تھی پہلے، لیکن صبر و ثبات اور استقامت اور اطمینان کے اندر کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ انہوں نے تو جا کر آپ سے بھی کہہ لیا، آپ کس کے پاس جائیں کہنے کے واسطے؟ سمجھ میں آیا؟ بچے تو ماں باپ کے پاس چلے جایا کرتے ہیں، ماں باپ کہاں جائیں گے اپنا دکھڑا لے کر؟ تو اس واسطے طاقت اور قوت آپ کی متعدد جگہ دیکھی گئی اور لوگ شستر اور حیران ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جسمانی طاقت ہو یا جسمانی خوبصورتی ہو، اخلاقی اور باطنی کمالات ہوں، علمی اور عملی کمالات ہوں، ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ترقی کی چوٹی پر موجود ہیں۔ اب ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ اب لائیے اس مضمون کو، مقام عبدیت۔ عبد جو ہے جتنا وہ اس کام میں ترقی پائے گا اتنا ہی اس کو گویا یوں کہیے کہ مقام عبدیت کے اعتبار سے کہیں گے کہ وہ مکمل ہے۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مکمل، اب آپ ان کو عبد کامل کہیں کہ نہ کہیں؟ ہم اور آپ اپنے کو عبد کہہ سکتے ہیں، مگر عبد کامل انسان تو تھے، مگر انسانوں میں بے نظیر انسان، بے مثال انسان، کہ نہ اولین میں اس کا مثال نہ آخرین میں اس کی مثال، سارے عالم انسانیت میں یکتا فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس واسطے عبد فرمایا گیا، اعلی عبدی ہی۔ یوں تو اور بھی بندے ہیں، مگر بندہ جس کو بندہ کہا جا سکتا ہے وہ حقیقتاً یہی ہے۔ بقیہ جو ہیں وہ اس سے مشابہت کی وجہ سے بندے کہلائیں گے۔ جیسے اور مسجدیں، ان کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجدوں کو اللہ کا گھر کہتے ہیں نہیں، لیکن اصل گھر اس زمین میں اللہ کا کون سا کہلاتا ہے؟ جو مکے میں ہے۔ مسجدوں کو اللہ کا گھر کب کہیں گے؟ محض اس لیے نہیں کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کا گھر، بلکہ اس کا رخ جو ہے
وہ اسی بیت اللہ کی طرف جب ہو جائے، قبلے کی طرف، اور آپ اس میں وہی کام کریں کہ جس کام کے لیے اس کا رخ وہ رکھا گیا، تب اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اصل عبد ہیں، اور جو گویا یوں کہیے کہ اپنے آپ کو آئینہ بنا کر آپ کی تصویر کو اپنے اندر اتار لے، پھر وہ بھی عبد بن جاتا ہے، وہ بھی عبد بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اتارا ہے فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے سارے جہانوں کے واسطے ڈرانے والا۔ العالمین، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ مکے کے واسطے، مدینے کے واسطے، جزیرۃ العرب کے واسطے ایسا نہیں، سارے عالموں کے لیے ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کتاب لکھی گئی جس کو میں کم علم کا لفظ تو میں گستاخی کہوں گا، ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے اس کتاب کے سمجھنے اور پڑھنے کا وہ حق ادا نہ کر سکے، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ایک کتاب ہے جس میں اس مضمون پر بحث کی گئی ہے۔ اس مضمون کو لوگ نہ سمجھ سکیں اس لیے کہ وہ واقعتاً بڑا زبردست ایک عالمانہ کلام ہے۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تمام عالموں کے اندر ہے، تمام عالم میں۔ اگر کوئی دوسرا عالم مان بھی لیا جائے اس کرۂ زمین کے علاوہ، اور اس میں مخلوق بھی مان لی جائے، اور یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے، تو یعنی فرض کرنا تو اسی کو کہتے ہیں نا بھائی، ہے نہیں کسی کوئی چیز، تبھی تو آپ کہتے ہیں فرض کر لو۔ مثلا ہم یہ کہیں بھائی فرض کر لو اس وقت رات ہو رہی، تو کیا مطلب رات ہو گئی؟ آج بات سمجھ میں نہیں۔ تو فرض کرنا تو اسی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو واقع میں نہ ہو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ کوئی نبی اس وقت وہاں ہو اس کرے کے اندر، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہیں گے، اور اس نبی کو آپ کی نبوت کا پرتو کہیں گے۔ آپ کی نبوت کا ہی پرتو ہے اس پر، وہ خاتم النبیین نہیں، یہ آپ کے بعد کا نبی نہیں ہے، اور نہ اصل نبی ہے، وہ پرتو ہے۔ تو پرتو کس کو کہتے ہیں؟ پرتو کہتے ہیں آپ آئینہ کر دیجئے سورج کی طرف۔ آئینہ کا کیا کمال ہے؟ آئینہ کا کمال اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ جو ہے میلا نہیں ہے، صرف صاف ہے، ستھرا ہے، اور جو چیز اس میں آپ دکھا دیں وہ اس چیز کا عکس اس میں آ جاتا ہے۔ یہ کمال آئینے کا ہے۔ مگر آئینے کو سورج کی طرف آپ کر دیں اور اس میں سے آپ کو چمک نظر آئے، کہنے کیسے چمکتا ہوا آئینہ ہے؟ آئینے کا کمال نہیں ہے، وہ تو سورج کی روشنی ہے جو آئینے کے اندر منعکس ہے۔ تو اسی طرح سے اصل کمالات نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، لیکن انبیاء سابقین کے اندر بھی جو نبوت آئی ہے اور پیغمبرانہ کمالات آئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی کمالات کا پرتو ہیں، کمالات کا پرتو ہیں۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو حضرت نانوتوی نے کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے ایک حدیث ہے کہ انا نبی کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم جو ہیں وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کی نبوت اس وقت بھی تھی۔ ایک ہے وجود اور ایک ہے ظہور۔ یاد رکھیے اس مضمون کو، اس پر میں ختم کروں گا اس لیے کہ آج کی آیتیں نہیں ہوتی۔ ایک ہے وجود اور ایک ہے ظہور، اور یہ مضمون جو ہے یہ ہے یوں کہیے کہ جیومیٹری کا۔ کیسے؟ آپ اس کو کیا کہتے ہیں صاحب، وہ جو دائرہ کھینچتا ہے، پرکار، ہمارے اس کو پرکار کہتے ہیں، کمپاس کہتے ہیں اس کو، کمپاس ہی کہتے ہیں۔ اچھا صاحب، تو وہ جو کمپاس ہوتا ہے وہ سرکل بنانے والا، آپ جب کسی پیپر پر کوئی سرکل بنائیں تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے بیچ میں کہیں رکھے جانے والا، وہ تو ہوا مرکز، سینٹر، اور ایک ہے اس کے گرد دائرہ۔ دائرہ جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس سینٹر سے تمام طرف کے جو حصے ہیں وہ یکساں نہ ہو جائیں۔ وہ فاصلے جو ہیں اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو یہ سرکل نہیں بن سکتا۔ سرکل جبھی بنے گا کہ سینٹر سے ان کا فاصلہ یکساں ہو ہر طرف سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مرکز کا وجود تو پہلے ہوتا ہے، مگر مرکز کا مرکز ہونا کب معلوم ہوتا ہے؟ جب سرکل بن جاتا ہے۔ یہ بات تو چھوٹی ایسی ہے کہ آپ سب لکھے پڑھے سمجھ جائیں گے، سمجھ میں آئے نہیں؟ مرکز کا وجود کب ہے؟ وہ سرکل سے پہلے، مگر اس کا ظہور کب ہو رہا ہے کہ یہ سینٹر ہے، یہ مرکز ہے؟ ظہور کب ہوا؟ یہ بات کھلی کب؟ جب سرکل بن گیا۔
ٹھیک اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وجود جو ہے وہ تمام انبیاء سے پہلے ہے، لیکن ظہور نبوت کب ہوا ہے؟ جب تمام انبیاء آ چکے ہیں، ظہور نبوت اس وقت ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے دراصل یہ پرتو ہے، یہ عکس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ یوں کہیے کہ ذاتی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ذاتی نبوت، اس لیے کہ وہ کمال ہے نبوت جو ہے وہ آپ کا، جیسے سینٹر، جب تک کہ سینٹر سے آپ نہ ناپ لیں سارے طرف سے تو اصل جو بنا معیار جانچنے کا وہ کیا ہے؟ وہ سینٹر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصل ہے، اس لیے اعلیٰ عبد ہی آپ کو فرمایا کہ آپ ہی عبد کامل ہیں، بقیہ اوروں کو عبد کہیں گے اس اعتبار سے کہ آپ سے کتنا قریب ہیں۔ جتنا اس ذات سے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا عبدیت کے مقام عالی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا یہ دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو العالمین نذیرا کہ سارے جہانوں کے واسطے ان کو ڈرانے والا بنایا گیا۔ ویسے تو آپ کے لیے دونوں لفظ ہیں، بشیر بھی اور نذیر بھی، تو دونوں شانیں ہیں۔ فرمانبرداروں کے لیے بشیر خوشخبری سنانے والا، اور نافرمانوں کے لیے نذیر ڈرانے والا۔ عام طور پر انسان خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ ضرورت ڈرانے والے کی ہے، خوشخبری سنانے والے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر زیادہ ضرورت جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے زیادہ کام کر لیتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تو اس واسطے نذیرہ کا لفظ یہاں لائیں، اور جگہ اگرچہ بشیرہ اور نذیرہ دونوں آئے ہیں تاکہ عالمین کے واسطے ڈرانے والے بن جائیں۔ بس ایک ہی آیت پر قناعت کیجئے، اب ویسے بھی 1 بج گیا ہے اور کافی وقت ہو گیا، جو بقیہ اور تھوڑا سا پروگرام ہوگا وہ اگر چلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق اللہ العظیم. سورہ فرقان اس سورہ کے ربط کے تعلق سے جو پچھلی سورت سے ہے اور اس سورت سے متعلق جو ابتدائی تفصیلات ہو سکتی ہیں وہ میں گزشتہ ہفتے بیان کر چکا تھا. فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ فرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو، جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والا ہے اپنے بندے پر، تاکہ ہو جائے وہ بندہ سارے جہانوں کے واسطے ڈرانے والا. کس نے اتارا ہے؟ وہ اتارنے والی ذات وہ ہے کہ جس کی ملکیت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے قبضے میں ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ کوئی اس کا شریک ہے، ساجھی ہے حکومت میں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو. تو معلوم ہوا کہ جب آسمانوں اور زمین کا مالک وہی اور وہی ان کا خالق ہے، تو اس صورت میں کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹا جو ہے وہ ملکیت میں شریک ہوتا ہے، چاہے فی الوقت نہ ہو لیکن مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے وہ شریک ہے. اور مملوک جو ہے ملکیت میں وہ شریک نہیں ہوا کرتا. وہ تو اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ آقا کی ملکیت میں نہیں ہے. جو آقا دے دے سو اس کا، اور جو نہ دے ظاہر ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں. تو جب آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب اللہ کا پیدا کردہ، اللہ کی ملکیت میں، اور کوئی اس کا شریک نہیں اس ملکیت میں، اس لیے کہ وہی خالق ہے، تو پھر بیٹا کہاں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹا ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شریک ہو گیا ملکیت میں. اس بات سے تمہارا یہ عقیدہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور محمل ہے. تو عقیدے کے تعلق سے ظاہر ہے کہ ایک تو جہاں تک اللہ کے تعلق سے عقیدے کی بات ہے، اس میں دو ہی چیزیں اس کے مخالف ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ خدائی کو نہ مانو، اس سے تو کیا گفتگو کی جائے. ایک یہ کہ خدا کو تو مانتا ہے مگر جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتا، وہ بھی توحید کے خلاف ہے، وہ بھی اللہ کو ماننے کے خلاف ہے. اس لیے کہ یوں تو کہتا ہے کہ اللہ ہے، مگر اللہ وہ ہے کہ جو پیدا نہیں کر سکتا، اللہ وہ ہے جو رزق نہیں دے سکتا، اللہ وہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے. تو یوں ہی کہا جائے گا تم اللہ کو نہیں مان رہے، اگرچہ کہہ رہے ہو اللہ لیکن اللہ کو نہیں مان رہے.
تو اس واسطے انہی لوگوں کا یہاں جواب دیا گیا جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا یہاں جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو محمل بات ہے۔ قرآن شریف میں اگرچہ اس کے لیے اور جگہ اس کے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن یہاں دراصل انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں مگر جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ فقدرہ تقدیرا، یونان کے فلسفے میں ایک چیز آئی، اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا۔ عقل اول کی تفصیلات اس فلسفے میں پڑھی جا سکتی ہیں، یہاں تو مجھے اس کا اجمال بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ میاں کی چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد عقل اول نے پورے اس نظام کائنات کو بنایا۔ اب اللہ میاں کا کام تو ختم، عقل اول کا کام جو ہے اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ یہ سارے عالم کے اندر جو کچھ نظام چل رہا ہے یہ اس عقل اول کی کار فرمائی ہے۔ اللہ میاں کا کام تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ تھا وہ یونانی فلسفہ جو تھا، اس کی یہ یوں کہیے کہ اس کا شگوفہ تھا، یہ اس کا تماشا۔ قرآن پاک میں ایک لفظ فقدرہ تقدیرا، پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے کہ اس نے اٹھا کے ایک مٹیریل تو مہیا کر دیا، لیکن اس کی مکمل شکل کس نے دی؟ وہ کسی اور نے دی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی کی خلق کی اور انتہا بھی اسی نے کی۔ ہر چیز کو ابتدا سے انتہا تک مکمل شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا کے معنی یہی ہے کہ ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق اس نے پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک مٹیریل ہے سادہ سا، اب اس کا چاہے تو آپ اس کا مرغی بنا لیں، چاہے آپ اس کا جو ہے چڑیا بنا لیں، ایک مٹیریل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو مکمل صورت میں پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، ایک خاص اندازے کے مطابق اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا، اس کے برعکس یہ لوگ جو ہیں چونکہ فرمایا تھا ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی شریک بھی نہیں، تو بنوت کا تو انکار کر دیا گیا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، رہ گیا ساتھی ہونے کا تعلق۔ فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود بنا رہے ہیں انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا، پیدا تو کرے اللہ اور عبادت میں آپ شریک کر دیں ان کو اللہ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ پیدا کرنے میں شریک ہوتے تو تمہارے عبادت میں بھی یہ شریک ہو جاتے، معبود ہونے میں شریک ہوتے۔ یہ تمام مشرکین دنیا کے وہ یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، جس کو میں کئی دفعہ قرآن شریف کے آیتوں سے میں کوٹ کر چکا ہوں کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا سورہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ غالباً سورہ روم کے اندر ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور کس نے ان سب چیزوں کو اپنے حکم کا پابند بنایا ہوا ہے، کس کے حکم سے یہ سب چیزیں حرکت میں ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، سورج اور چاند کو خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ اصل میں دنیا والے یوں سمجھتے ہیں کہ ساری جو کچھ تغیرات ہو رہے ہیں دنیا میں وہ چاند اور سورج کی حرکت سے ہو رہے ہیں، اس واسطے کہ دن کے کام کب ہوتے ہیں؟ جب دن ہو، اور دن کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلے۔ رات کے کام کب ہوتے ہیں؟ جب سورج چلا جائے، چاند نکل آئے۔ تو یہی تغیرات ہیں دنیا کے، اس واسطے شمس اور قمر کو کہا گیا۔ کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو؟ تو یوں کہیں گے یہ سب کے سب اللہ، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اللہ نے کیا ہے یہ سب کام، تو بلا شرکت غیر یہ اللہ کا عمل ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی جس کے نتیجے میں مردہ زمین زندہ ہو اٹھی۔ آپ دیکھتے ہیں اسی امریکہ کے ایک علاقے میں بارش نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا؟ زندگی جو ہے وہ مردنی سے بدل گئی، گھاس بھی آپ کے رونائیں سے جا رہی ہے جانوروں کے کھانے کے واسطے، کھڑی کھیتیاں جل گئیں۔ یہی موت ہے اس زمین کی کہ زندگی کے کوئی آثار اس میں نہیں ہیں۔ بارش آتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو اٹھتی، تو کس نے کیا؟ یہ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اللہ نے کیا۔ تو پیدا کرنے والا اللہ، ان سب چیزوں کو مسخر کیا سو اللہ نے، آسمان سے بارش برسانے والا سو اللہ۔ عجیب تماشا ہے کہ پھر معبود کون ہو؟ کہنے کہ 3 لاکھ بلکہ 1 کروڑ، یہ کیا تماشا؟ اسی کو فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً،
اور بنا لیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود، آلہتن الہ کی جمع ہے، لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کرتے ہیں یہ کسی چیز کو، اور نہ صرف یہ کہ یہ پیدا نہیں کرتے، یہ تو خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ خود مخلوق ہیں۔ عجیب بات ہے کہ خالق کے ساتھ کس کو شریک کر رہا ہے؟ مخلوق کو۔ مخلوق ہے نا کے اعتبار سے تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس لیے کہ مخلوق ہو۔ کس کی عبادت کرو گے پھر؟ جو تمہارا خالق، جو تمہاری جیسے مخلوق ہیں، تم ان کو معبود کیسے بنا رہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو عقل سے سوچا جا سکتا ہے۔ تو وہ ہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، مجبوری کا ان کے یہ عالم ہے کہ اپنے نفع و نقصان تک کے مالک نہیں، نقصان پہنچتا ہو ان کو تو دور نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اچھا یہ بت پرست نہیں مانتے تو میں بھی قسم اللہ کی ان کے واسطے ایک چال چلوں گا ان کے لیے تاکہ ان کے اوپر حقیقت کھل جائے۔ وہ چال کیا چلی؟ تو چال اچھے مقصد کے لیے چال چلنا بہت اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ تو وہ اچھے مقصد کے لیے چال تھی۔ چال کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، خفیہ تدبیر کرنا کہ جس کے خلاف آپ تدبیر کر رہے ہیں اس کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بات ہر جگہ بری نہیں ہوتی، جیسے کہ جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحرب والخدع، الحرب خدع، جنگ جو ہے وہ دراصل دھوکے کا نام ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے میں تشریف لے جاتے تو اگر جانا ہوتا اس طرف تو آپ سیدھے مدینے سے نکل کر اسی طرف نہیں چل پڑا کرتے تھے، بلکہ آپ چلتے تھے اس طرف کو، ادھر کو نکل کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس تیاریوں کے ساتھ اور ہم کب نکلے اور کب پہنچنے والے ہیں، تاکہ وہ تیاریاں نہ کر سکے۔ غافل رکھنا تھا دشمن کو، اچانک دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو پھر مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ الحرب خدع، جنگ جو ہے وہ تو دھوکہ ہے، دشمن کو دھوکے میں رکھ کر کے اس پر وار کرنا، لیکن دھوکے میں رکھنے کی بھی ایک حد ہے۔ شب خون مارنا رات کو جبکہ لوگ پڑے سو رہے ہوں، یہ غلط، اس سے روکا گیا ہے۔ شب خون نہیں مارا جائے گا، دشمن کو اپنے بچاؤ کرنے کا موقع دو، لیکن ایک ہے بچاؤ کرنا اور ایک ہے دشمن کو ایسا موقع دے دینا کہ ہم ہی نقصان میں پڑ جائیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں نا۔ تو اس واسطے آپ جو ہیں وہ چال تو چلتے تھے کہ جس سے دشمن جو ہے وہ طاقتور ہونے کے بجائے کمزور ہو جائے، لیکن وہ چال نہیں چلتے تھے جس میں دشمن وہ بے تستفا ہو اور کوئی اپنے دفاع بھی نہ کر سکے۔ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ تو شب خون مارنے کی حد تک چال غلط، راستہ بدل کر جانا اور دشمن کو گویا ایسے موقع پر اس کو دھکیل دینا کہ جہاں اس کو نقصان ہوتا ہو اپنا فائدہ ہوتا ہو، وہ درست ہے۔ تو بہرحال چال چلنا ایک صحیح مقصد کے واسطے وہ درست ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم تو سب لوگ جو ہے عید منانے جا رہے، واپس آؤ گے تو پتہ چلے گا میں اس پیچھے ایک چال چلوں گا۔ چال کیا چلی؟ بت خانے میں پہنچے اور وہاں پہنچ کے سارے بتوں کو توڑ دیا، سب کی گردنیں توڑ تاڑ کر کے کلہاڑی سے، اور وہ کلہاڑی ایک بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی۔ اب اس کے بعد شام کو یہ سب لوگ واپس آئے اپنی تقریب سے، اپنی خوشی سے شہر میں، اور اس وقت پر اپنے بت خانے میں پہنچے تو یہ تماشا دیکھا کہ سارے بت اوندے پڑے۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ کس نے کی یہ حرکت؟ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہو نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے یہ حرکت کی ہوگی، پکڑ کے لاؤ، اس کو بلوایا گیا۔ کس نے کی یہ حرکت؟ انہوں نے کہا مجھ سے کہاں کو پوچھتا ہو، اسی بڑے بت سے پوچھ لو، اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بولنا جانتے ہیں، بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہو نا تم۔ تو انہوں نے سب نے پہلے گردن جھکائی اور جھکا کر کہا ابراہیم تو جانتا ہی ہے کہاں بول سکتے ہیں۔ ارے ظالمو، اگر یہ اپنے نقصان کو نہیں بچا سکے، بولنے کی طاقت ان میں نہیں ہے، تو ان کو معبود تم نے کیوں بنا رکھا؟ یہ معبود بننے کے قابل ہیں۔ یہی تھی وہ چال کہ سیدھے سیدھے بحث اور مباحثے سے، دلیل سے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، چال سے سمجھ میں آ جائے گا کہ تم یہ کتنی بڑی حماقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ ان کو لاجواب تو کر دیا، مگر بس آگے کا مسئلہ جو ہے وہ ہے توفیق کا مسئلہ، کہ جس کو کہتے ہیں کہ جانتا تو ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اس حد تک آدمی قائل معقول ہو جاتا ہے، مگر طبیعت نہیں آنا وہ توفیق نہ ہونے کی بات ہے۔ آگے اللہ کا کام ہے، یہاں تک نبی کا کام تھا
اس نے سمجھا دیا، دلوں میں اتار دی، دماغوں میں اتار دی. اب دل اگر نہیں پھرتا، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. تو پیغمبر نے اپنا کام کر دیا. تو واقعہ یہ ہے کہ اپنے نفع نقصان تک کے یہ مالک نہیں ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو. تو عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ عبادت دو وجہ سے کی جا سکتی ہے. یا تو یہ کہ یہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے عبادت کرنی ہے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا. اسی واسطے آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کس طرح کی گئی. وہ سورہ فاتحہ جو قرآن کا افتتاحیہ ہے اور قرآن کا دیباچہ ہے، اور یوں کہیے کہ قرآن کا مقدمہ ہے، اس کا اوپننگ کن لفظوں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے واسطے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا. کس بنا پر تم تعریف کر رہے ہو؟ تعریف کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی نا. مثلا میں کہوں کہ صاحب آپ بہت بڑے سخی ہیں اس واسطے کہ جب مجھے ضرورت پیش آئی آپ نے مجھے پیسے دیے. کوئی وجہ تو ہوگی نا. آپ جب سخی کہیں گے کسی کو، اس سخی ہونے کی کوئی دلیل تو دیں گے، کوئی وجہ تو بتلائیں گے. کسی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ تعریف جو ہے وہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ کوئی وجہ نہیں بتلائی گئی. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر وجہ بتلا دی جاتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بس اسی وقت تک ہے جب تک ہمیں فائدہ پہنچتا رہے، اسی وقت تک ہے جب تک ہم نقصان سے بچتے رہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنی جگہ خود قابل تعریف ہے. یہ الگ بات ہے ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نعمتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن ان نعمتوں سے ہٹ کر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس واسطے کسی کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، یا پھر اس واسطے کسی کی عبادت ہو سکتی ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل اور خوار کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس سے نفع کی امید ہے یا اس سے نقصان کا خطرہ ہے. تو نقصان سے بچ جائیں گے اس سے اگر ہم اس کی تعریف کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. اسی بات سے فرما رہے ہیں کہ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، یہ دوسروں کو تو کیا فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے، اپنے ہی واسطے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور آگے فرما رہے ہیں ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ یہ مالک ہیں کسی کی موت کے، نہ زندگی کے، اور نہ موت اور زندگی کے بعد کا جو مرحلہ ہے یعنی قیامت کے دن اٹھایا جانا، نہ اس کے مالک ہیں. تو نہ دنیا کے مالک، نہ آخرت کے مالک، نہ اپنی جانوں کے مالک، نہ اپنی جانوں کے نفع نقصان کے مالک، نہ یہ کسی کو پیدا کر سکے ہیں بلکہ خود پیدا ہوئے ہوئے ہیں. ایسوں کو آپ معبود بنائے بیٹھے ہیں. یہ ہے گویا حماقت. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون. یہاں تک تو عقیدہ توحید کو واضح کر دیا گیا. شرک جب نامعقول ہو گیا تو اس کے مقابلے میں ہے توحید، اس کا معقول ہونا خود بخود ثابت ہو گیا. اب مسئلہ آیا ہے رسالت کا. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اور کافر لوگوں نے یوں کہا کہ یہ جو کلام ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس قرآن کے بارے میں شروع میں کہا گیا کہ نزل الفرقان، اللہ نے اس کو اتارا ہے، اسی قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے. افک کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات کو، جھوٹ کو. یہ بہتان کہیے، یہ ایک جھوٹ ہے جس کو گھڑ لیا ہے اسی شخص نے. کس نے؟ افترا کا فاعل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ اس کو محمد نے گھڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک جھوٹ ہے. جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے، حالانکہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود اپنا اس کا کلام ہے، اس واسطے یہ جھوٹ ہے، گھڑ لیا اس کو. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس چیز کے گھڑنے میں یہ خود چونکہ امی ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو ایسے آدمی ایسا کلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو وہ بات ہے جس کو بچہ بھی سمجھ جائے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس معاملے میں کچھ لوگ اس کے مدد کر دیتے ہیں، ان کی مدد سے اس نے یہ جھوٹ گھڑ رکھا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں. فقط جاءوا ظلما وزورا، فرمایا کہ یہ لوگ خود ایک ظلم اور جھوٹ کو لے کر آئے ہیں. اس واسطے کہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا جو انہوں نے بولا. قرآن وہ کلام ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا کلام ہوں. کوئی شخص کہنے لگے کہ یہ گلاب کا پھول نہیں اور گلاب سامنے ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ گلاب خود کہہ رہا ہے، اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ گلاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں گلاب نہیں. کلام خداوندی خود اپنی دلیل ہے اللہ کا کلام ہونے کی.
اسی واسطے میں نقل کر چکا ہوں اس واقعے کو کہ خود مشرکین مکہ میں جو سمجھدار تھے رؤسا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ بھئی جہاں تک محمد کے مقاصد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقصد سے اختلاف کا یا دشمنی کا تعلق، اس میں ہم اور تم سب برابر کے شریک، مگر سوال یہ ہے کہ جو کلام وہ پیش کرتا ہے اس کا جواب کیا ہے ہمارے پاس، اس کا تم کیسے توڑ کر سکتے ہو؟ کہنے کا ہم جادو کہہ دیں گے، کہنے کا کیا جادوگر نہیں دیکھے تم نے؟ جادوگر تم نے نہیں دیکھا کیا ان کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہنے کا ہم شاعر کہہ دیں گے، کہنے کا مجھ سے بڑا شاعر کون ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں شعر کہتے کہتے اور شعر سنتے سنتے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جو کلام کی ساری قسموں سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ شعر نہیں، پھر ہم کیسے اس کو شعر کہہ دیں اور اس کہنے والے کو شاعر کہہ دیں؟ غرض ہے کہ جتنی صورتیں ہو سکتی تھیں وہ خود آپس میں کہتے تھے کہ یہ بات چلنے والی نہیں، تو بتاؤ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا؟ اور جھوٹ بولنے والا ظالم، تو اس سے بڑا ظلم کیا جو تم جھوٹ بول رہے ہو جانتے بوجھتے؟ فقط جاءوا ظلما وزورا، حقیقت یہ ہے کہ یہی ظلم اور جھوٹ کو لے کر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ دراصل یہ اولین کے داستانیں ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی یہ داستانیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے۔ اکتتبها، خود لکھنا نہیں جانتا، جو داستانوں کے ماہر ہیں، بعض بوڑھے ہوا کرتے ہیں ان کو قصے پہلوں کے یاد ہوا کرتے ہیں، ان بوڑھے لوگوں سے اپنے قصے وصے معلوم کر لیے اور اسے لکھوا لیا دوسروں سے۔ وہی تملی علیہ، اور پھر اسے لکھوا کر رکھ کر کے یاد کر لیتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھ کے سناتا ہے تو لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں اس کی مجلس میں بیٹھ کر۔ وہی تملی علیہ، اور وہی جو ہے املا ہوتا ہے، وہی لکھی جاتی تھی نا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح شام بس وہی لکھوا دیتا ہے جس کو وہ یاد کر لیتا ہے دوسروں سے لکھوا کر۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، دھوکے میں مت پڑو، پرانے قصے بے شک محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم، حقیقت ہے یہ بات، ناواقف ہے یہ، لیکن اس سے مت دھوکہ کھاؤ کہ چونکہ اس محمد کو یہ پرانے قصے کہاں سے معلوم، لہذا ان لوگوں سے، دوسروں سے، عالموں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے پوچھ کر لکھ کے لے آتا ہے، غلط ہے۔ یہ دراصل وہ کلام ہے کہ جس کو نازل کیا ہے، اتارا اس ذات نے جو کھلی اور چھپی ساری باتوں سے واقف ہے، جو اولین کا بھی علم رکھتا ہے اور آخرین کا بھی علم رکھتا ہے، اس نے اس کلام کو اتارا ہے، جو جانتا ہے بھیدوں کو آسمانوں میں اور زمین میں۔ انہ کان غفورا رحیما، حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات وہ ہے کہ جو مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ دعوت بھی دے دی گئی ہے، دعوت دے دی گئی لفظ کہہ کے کہ بے وقوفو توبہ کر لو، ابھی راستے پر آ جاؤ، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، تو مغفرت کے واسطے اللہ تیار ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، دو باتیں تو کلام سے متعلق ہیں، خود قرآن جو ہے اس کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی تھیں، اس کو محمد نے گھڑ لیا یا اس کو دوسروں سے اس نے لکھوا لیا، دو ہی باتیں ممکن ہو سکتی تھیں، ان دونوں باتوں کا جواب دے دیا گیا۔ اب تیسری بات جو ہے خود اس پیغمبر کے بارے میں، کہنے کہ بھائی یہ کیسا پیغمبر، کھاتا یہ ہے، پیتا یہ ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا یہ ہے، محنت یہ کرتا ہے، گرمی اسے لگتی ہے، سردی اسے لگتی ہے، تو یہ کیسا پیغمبر؟ معلوم ہوا کہ پیغمبر کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ ما فوق الفطرت ہونا چاہیے، ہم لوگوں سے بلند و بالا اس کے احوال ہونے چاہیے۔ تو پیغمبر کے احوال بلند و بالا تو ہوتے ہیں، مگر باطنی احوال بلند و بالا ہوتے ہیں، ظاہری نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جہاں صرف مشرکین میں سے بعض ناواقف اور جاہل ہی دھوکہ نہیں کھائے، آج بعض مسلمان بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ پیغمبر کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر انسان نہیں تو پھر کوئی کمال نہیں، پھر کوئی کمال اس پیغمبر کا نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اگر اس کو کھانے کی ضرورت نہیں تو نہیں کھاتا، تو کیا کمال ہے اس کو؟ اگر اس کو نیند نہیں آتی تو نہیں سوتا، تو کیا کمال ہے اس کا؟ اگر اس کو پیاس نہیں لگتی، پانی نہیں پیتا، تو کیا کمال ہے اس کا؟ کوئی کمال اس کا نہیں۔ فرشتے آج نہیں کھاتے اس واسطے کہ اللہ نے اس کو مخلوق ایسی بنایا کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ فرشتے اگر نہیں سوتے تو کوئی کمال نہیں، اس واسطے کہ اللہ نے ان کو ایسی مخلوق بنایا کہ ان کو سونے کی ضرورت نہیں۔ کمال تو اس کا ہے کہ ٹھیک اس کو بھوک اسی طرح لگتی جس طرح ہم کو لگتی،
اس کو سردی اسی طرح لگتی ہے جس طرح ہم کو لگتی ہے، اس کو مصیبتوں کا احساس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہم کو ہوتا ہے، اس کو اپنے بیوی بچوں کی محبت اسی طرح ہے جس طرح ہم کو ہے، اور پھر وہ ان سارے تقاضوں کے اوپر اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے. سمجھنا، یہ ہے پھر وہ کمال. اس کمال اگر ان ساری باتوں کو ختم کر دیجیے تو پیغمبر کا کوئی کمال نہیں. عجیب بات ہے کہ یہ بات سمجھ کر کے پیغمبر کی زبردست توہین کی جاتی ہے کہ پیغمبر کو اگر انسان نہ کہا جائے تو حقیقتاً پیغمبر کی توہین ہو گئی، اس کے سارے کمالات کا انکار کر دیا گیا ہے. تو اس واسطے مشرکین میں ایک جماعت بھی وہ یہ تھی، یہ سمجھتی تھی کہ یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، ایسا انسان جو کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے، پیغمبر کو ان باتوں کی کیا ضرورت. اور اگر بالفرض پیغمبر ایسا ہونا ضروری ہی ہو کہ جو کھاتا بھی ہو پیتا بھی ہو، تو پھر ہم میں اور پیغمبر میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے کہ اس کے واسطے غیب سے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام ہو. پورا کرنے کے انتظام کی صورت یہ ہے کہ بھئی سونے کے 2-4 پہاڑ کھڑے ہو جائیں اس کے گھر کے پاس، اس کے گھر کے آگے کچھ نہریں بہا دی جائیں کہ جس سے پانی اس کو مل جائے، اس کے گھر کے اڑوس پڑوس میں کچھ 2-4 باغ اس کے کھڑے ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں زندگی کی کھانے اور پینے کی. بھئی اگر یہ بھی نہ ہو تو جو چاہے اس کے پتھر مار دیتا ہے، جو چاہے اس کے راستے میں کیچڑ اور کانٹے ڈال دیتا ہے، کوئی اس کے پرسان حال نہیں. کم سے کم ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ جو اس کو گالی دے اس کے پتھر پھینکے مارے فرشتہ، اس کی حفاظت کرے. تو یہ کیسا پیغمبر ہے کہ ہماری طرح سے بے یار و مددگار پھرتا ہوا ہو، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ پیغمبر ہے. یہ تھی وہ باتیں جو ان کو دماغوں میں تھیں. تو فرماتے ہیں کہ وقالوا ما لهذا الرسول، اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں. لولا انزل الیہ ملک، کیوں ایسا نہ ہوا اگر یہ واقعتاً پیغمبر ہے کہ ایک فرشتہ اس کی طرف اتار دیا جاتا اور وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا. جہاں یہ کہتا لوگوں دیکھو میری بات سنو، جہنم میں جاؤ گے اگر میری بات نہیں سنی، اور کسی نے کہا کہ نہیں سنتے تو فرشتہ لے کے ان کی گردن اڑاتا. ایسا تو ہونا چاہیے تھا. فیکون معہ نذیرا او یلقا الیہ کنز، یا پھر اگر یہ نہیں تو کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا ہے اس کے واسطے کہ اپنا نکالتا رہتا، خرچ کرتا رہتا، نکالتا رہتا خرچ. ہمارے نزدیک بزرگ کون جو مسلح کے نیچے سے نکال کے پیسے دیتا رہے؟ بھائی بہت بڑا بزرگ ہے، آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کوئی کمال نہیں. او یلقا الیہ کنز، یا اس کے لیے کوئی ایسا خزانہ اتار دیا جاتا. او تکون لہ جنت، یا اس کے کم سے کم کچھ باغ ہوتے مکے کی سرزمین میں. ہمارے پاس تو کوئی باغ نہیں اس بنجر زمین میں، پیغمبر کے لیے تو بنا دیا جا سکتا تھا، وہ بنا دیا جاتا. یأکل منہا، کہ جس سے یہ اپنی گزر بسر کر لیتا، کھانا پینا کر لیتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، چونکہ یہ باتیں نہیں پائی جاتی تو اب ہو نہ ہو یہ شخص دیوانہ ہے. تو ان ظالموں نے کیا کہا، یہ شخص جو ہے یہ جادو اس پر چل گیا ہے، یوں کہتا ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں. خدا کا پیغمبر ہے نہیں، اس لیے کہ ساری باتیں اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں تو یہ پیغمبر ہے نہیں. اب اگر پیغمبر کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جادو چل گیا اس پہ. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو ظالموں نے یہ کہا کہ اے لوگوں تم اس جادو زدہ لوگ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، اس کی بات مانتے ہو. تو جیسے جادو زدہ آدمی کی بات نہیں مانی جا سکتی، اس کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اے پیغمبر ذرا دیکھو تو صحیح کیسی تمہارے واسطے مثالیں دی جا رہی ہیں. کہیں تو جادو زدہ کہتے ہیں، کہیں دیوانہ کہتے ہیں، کہیں شاعر کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں. نہیں مانتے تو حقیقت کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہ تم پیغمبر ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور باقی سارے القاب اور آداب اور خطابات تم کو دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کو انسان اس واسطے بنایا گیا، وہ جو کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ایک جگہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے اندر سے ایک پیغمبر بنے بھیجا گیا. یہ کیوں کہا گیا؟ اسی واسطے تاکہ انسان کو انسان سے مناسبت ہوا کرتی ہے، انسان کو جن سے مناسبت نہیں، انسان کو فرشتے سے مناسبت نہیں، جیسے انسان کو دوسرے حیوانات سے مناسبت نہیں. کیا ہمیں کوئی مناسبت ہے گدھے سے؟ ہمیں کوئی مناسبت ہے کسی گھوڑے سے؟ نہیں. تو کیوں؟ اس واسطے کہ جنس بدل گئی ہے. جب جنس بدل جاتی ہے تو مناسبت ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیے جاتے، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھاتے. علم تو حاصل کر سکتے تھے اس سے، لیکن پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد محض علم پہنچا دینا نہیں ہے، بلکہ دراصل عمل کا نمونہ پیش کرانا ہے.
سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ورنہ اگر علم پہنچانے کا ایک ذریعہ اس کو بنا دیا جاتا کہ محض ایک پوسٹ مین ہے، ایک میل مین ہے جو کتاب لے کے آ گیا، تو اللہ کے لیے کون سی مشکل بات تھی کہ وہ کتاب جو ہے ہر ایک کے گھر میں اتار دیتا؟ آخر رزق بھی تو اتار رہا ہے وہ اللہ، رزق لانے والا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے واسطے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی آدمی دنیا میں ایسا مقرر نہیں کیا گیا کوئی جس کا نام پیغمبر ہو کہ وہ ہمارا رزق لے کر آتا ہو۔